لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس استطاعت تو نہیں ہے لیکن وہ حج کرنا چاہتے ہیں، وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان غریبوں کے لیے جو کہ استطاعت نہیں رکھتے بڑے ہی حج کے مواقع رکھے ہیں۔ استطاعت ہونے کے باوجود اگر کوئی حج نہ کرے تو اس کے لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور استطاعت ہونے کے باوجود اگر کوئی حج نہ کرے تو اس کے لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ چاہے وہ یہودی مرے چاہے نصرانی مرے، یعنی پھر اللہ رب العزت کی ذات کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس استطاعت تو نہیں ہے لیکن وہ حج کرنا چاہتے ہیں، وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ویسا ہی اجر اور ویسا ہی ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ان غریبوں کے لیے جو کہ استطاعت نہیں رکھتے بڑے ہی حج کے مواقع رکھے ہیں۔ جیسا کہ سیاستہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کا محبت کے ساتھ دن میں ایک مرتبہ دیدار کرتا ہے یا دیکھتا ہے، محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی دن میں 3 مرتبہ اپنے ماں باپ کا محبت کے ساتھ چہرہ دیکھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کو 3 مقبول حج کا اجر ملے گا۔ اور پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی سارا دن ہی اپنے ماں باپ کو پیار اور محبت سے بار بار دیکھتا رہے تو اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جتنی بار دیکھے گا اتنی بار ہی اس کو مقبول حج کا اجر ملے گا۔ اسی طرح ایک اور موقع جو دین اسلام نے عطا فرمایا وہ حدیث مبارکہ سیاستہ میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے۔ وہ کیا کہ جو شخص 2 روٹھے ہوں کو ملا دے، 2 روٹھے ہوں کی صلح کرا دے، اس کو 2 حج اور 2 عمرہ کرنے کا اللہ رب العزت اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اتنے آسان طریقے ہیں کہ ہم صبح و شام یہ نیکیاں کما کر اپنے لیے اپنے حج اور عمرے کا انتظام کر سکتے ہیں اور وہی اجر اور وہی ثواب کما سکتے ہیں۔ ہاں، فرق صرف اتنا ہے کہ اس حج کرنے میں کوئی ہمارا استقبال نہیں کرے گا یا کوئی ہمیں حاجی نہیں کہے گا، لیکن اجر ہمیں اس کے برابر ہی ملے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ فجر کی نماز جو شخص پڑھنے آیا اور مسجد میں بیٹھا رہا، پھر اس نے اللہ کا ذکر کیا، پھر اس نے قرآن پڑھا، پھر وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اور پھر اس نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے تو اس کے لیے ایک حج کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ کتنا چھوٹا سا ایک عمل ہے، چھوٹی سی ایک کوشش ہے کہ جو کر لینے سے انسان کو ایک حج کا اجر اور ایک حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نسائی کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص 2 رکعت نماز چاشت کی ادا کرتا ہے یا 2 رکعت نماز اشراق کی ادا کرتا ہے، اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملے گا۔ پھر اس کے بعد اور بھی دین اسلام نے ہمارے لیے حج کے موقع رکھے۔ جو شخص دین کا علم حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کر کے پھر اس علم کو آگے پہنچاتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ایک حج کا ثواب رکھا ہے۔ اور جو شخص جمعے والے دن وقت پر مسجد میں آیا اور اس نے مسجد میں آ کر خطبہ سنا اور وہاں ٹائم پہ بیٹھا رہا، نماز ادا کی، دعا کی، اور پھر وہ وہاں سے نکلا تو اس کے لیے بھی ایک مقبول حج کا اجر اور ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ اور پھر رمضان المبارک آ جاتا ہے تو رمضان المبارک کے لیے یہ ہے کہ جو شخص آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرے گا اس کے لیے اللہ رب العزت نے 2 حج اور 2 عمروں کا اجر رکھا ہے۔ تو قربان جائیں، دین اسلام وہ عظیم دین ہے کہ اس نے اگر کسی کو مال و دولت سے نوازا تو اس کے اوپر حج فرض کیا، ان پر قربانی فرض کی، اور اگر کسی کو اس چیز سے محروم بھی رکھا تو ان کے لیے اور بہت سارے مواقع عطا فرما دیے، جیسے صدقہ دینا
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک بہت بڑا رتبہ اور بہت بڑا مقام رکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ دینا چاہے اور صدقہ نہ دے سکے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کسی کو مسکرا کر دیکھ بھی لیتا ہے تو اس کو صدقے کا ثواب مل جاتا ہے۔ پھر یہ جو موقع اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے ہیں حج کرنے کے اور عمرہ کرنے کے، ہمیں چاہیے کہ آئے دن صبح و شام جو یہ مواقع ملے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے استفادہ کریں، اللہ کی رضا حاصل کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی حاصل کریں اور حج اور عمروں کا ثواب کمائیں۔ اسلام کا پیغام دلیل اور تحقیق کے ساتھ جاننے کے لیے سب سے پہلے عائشہ ندیم کے YouTube چینل ردائے فاطمہ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔